خودکشی کر لی ہے؟ من کی شادی نہیں تو خودکشی، من کا بیاہ نہیں تو خودکشی۔ ایک لڑکی کو ماں نے ڈانٹا، صرف گھر کے کسی کام پہ تنبیہ کی، بچے اتنے بدتمیز اور منہ چڑھ ہو گئے کہ والدین کا ڈانٹنا بھی ان کو گرا گزرتا ہے۔ یار لوگوں جن کے اوپر کوئی ڈانٹنے والا نہیں، جن کو کوئی سمجھانے والا نہیں، وہ یتیموں کی طرح، جس کا کوئی ڈانٹنے والا سمجھانے والا اس کے سر پر وہ سہارا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے؟ تمہیں ماں باپ کا ڈانٹنا برا لگتا، بڑے بھائی اگر تمہارے پر تنبیہ کرتے ہیں تو بڑے بھائیوں کے منہ لگتے ہو برا لگتا۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سن، کل کو اگر تو تکلیف میں ہوگا تو تیرے ماں باپ کا جگر پھٹے گا، تیرے بھائی کا جگر پھٹے گا۔ میری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے؟ او لوگو، خودکشی کرنے والا جب خودکشی کر کے موت کے جال میں پھنستا تو خدا کی قسم بڑا پچھتاتا ہے۔ لوگو، ایک نوجوان کڑیل نوجوان 22 سال کی عمر ہے، لوگو ذرا غور کرنا، اپنے گھر میں تھوڑا سا معاملہ کشیدگی کا ہو گیا، گھر والوں سے تھوڑی سی بات بگڑ گئی، لوگو زہر کھا لیا۔ او لوگو ذرا دل کے کانوں سے سننا، جب موت کا وقت آیا، لوگو جب نزا کا وقت قریب آیا، بڑی پریشانی میں پھنس گیا۔ نوجوان جس نے زہر کھایا تھا اب اپنے گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا تھا، او میرے گھر والوں، مجھے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو اور لے چلنے کے بعد میرا علاج کراؤ، مجھے بچا لو، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، میں نے زہر کھا لیا ہے، اب موت کی سختی میرے اوپر طاری ہوئی ہے، میرے حلق میں خشکی آ گئی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف میں مر گیا تو ہائے میرا کیا ہوگا؟ قبر میں سانپ اور بچھو میرا انتظار کر رہے ہیں، قبر کی تاریک رات میرا انتظار کر رہی ہے، ہائے میں نے یہ کیا کر لیا؟ مگر لوگوں ذرا غور کرو، جب موت کے فرشتے کے چنگل میں پھنستا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بچاتا، دنیا کی کوئی دوا نہیں بچاتی، دنیا کا کوئی حکیم نہیں بچاتا، اور اللہ نے زندگی دی ہے اس کی نعمت ہے، یہ زندگی خودکشی کرنے کے لیے نہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے، مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ اے لوگوں، اگر زندگی میں پریشانی آئے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، مولا یہ پریشانی بھی تیری طرف سے ہے، تو چاہے گا تو آسانی دے دے گا، اگر رب کی رحمت کو جوش آئے گا تو ایک لمحہ نہ گزرے گا پریشانی میں تجھے آسانی ہو جائے گی۔ بہت اچھی، ایک لمحہ پریشانی میں اللہ تجھے آسانی دے دے گا۔ اور میرے بھائیوں آپ کو بتاؤں، جو خودکشی کرنے والا جس چیز سے خودکشی کرتا اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، وہی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، وہی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اور خودکشی کرنے والا میدان محشر میں جب اٹھے گا اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا، اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور مسلمانوں، جس کی طرف رب نگاہ رحمت نہ ڈالے بس اللہ ہی اس کا مددگار ہے۔ جی 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 میرے بھائیوں، اگر کوئی تکلیف ہو اس پہ صبر کرو۔ اگر کسی کا شوہر ظالم ہے، اپنی بیوی کو ستاتا ہے، اور اگر اس نے صبر کر لیا تو میدان محشر میں اس کا حشر حضرت آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا۔ کیا دو نا یار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اسے انعام ملے گا۔ اس کا حشر حضرت آسیہ کے ساتھ ہوگا جو فرعون کی بیوی۔ فرعون مارتا تھا، ہاتھوں میں میخے اور کیلے ٹھوک دیا کرتا تھا، حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں میخے اور کیلے ٹھوک دیا کرتا تھا۔ حضرت آسیہ نے خودکشی نہیں کی، حضرت آسیہ نے رب کا شکر ادا کیا، مولا یہ پریشانی تو نے دی ہے، ایک دن آسانی بھی ملے گی۔ لوگوں ذرا غور کرنا، شوہر نے تو ظلم کیا، مگر جب تک دنیا رہے گی آسیہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد
میلاد النبی حضرت علامہ مفتی گلفام رسائی قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ. اور میری بہنوں کان کھول کے سن لو، میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو، خودکشی کرنا زندگی کا حل نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور سنو، ایک چیز اور سنو، خودکشی آدمی کرتا ہے یار میں بہت پریشانی میں ہوں، اس سے نجات یوں کرتا نا، لیکن میرے بھائی نجات کہاں ملی؟ نجات کہاں ملی؟ چھوٹی سی پریشانی سے نکلنے کے چکر میں بڑی پریشانی میں پھنس گیا. چھوٹی سی دنیا کی پریشانی خدا کی قسم آخرت کی پریشانی کے سامنے کچھ نہیں ہے. جی دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے کچھ نہیں ہے. دنیا کی سزا محشر کی سزا کے مقابلے کچھ نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر تکلیف میں تھا، اور ایک بات بتاؤں لوگوں کان کھول کے سننا، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جس بندے پر تکلیف آتی ہے اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ تکلیف بھی تیرے گناہوں کو دھل رہی تھی. لوگوں اگر کسی کو بیماری آتی ہے تو بیماری میں گناہ دھل جاتے ہیں. اگر کسی پر تکلیف آتی ہے تکلیف میں گناہ اللہ ختم فرما دیتا ہے. یہ تکلیف بھی اللہ تیرے گناہ ختم کرنا چاہتا تھا، تو دنیا کی تکلیف سے نکلنا چاہتا تھا، اب پھنس گیا بڑی تکلیف میں. مرا کتنی سختی سے انتقال ہوا. لوگوں مرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو مرنا آسان کام ہے؟ خدا کی قسم موت اتنا سخت کام ہے، اتنا سخت کام ہے، اتنا سخت کام ہے کہ مرنے کی تکلیف اگر انسان کو پہلے محسوس ہو جائے تو اتنا چیخے کہ پوری دنیا اس کی آواز سنے. مگر مرنے والے کے لوگوں آواز پر پھندے لگا دیے جاتے ہیں، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے اور نہ دنیا کو اپنی تکلیف بتا سکتا ہے. پھر اللہ میدان محشر میں پوچھے گا او نوجوان، او خودکشی کرنے والے، میں نے تو تجھے زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، تو ہوتا کون ہے میری دی ہوئی زندگی کو ختم کرنے والا؟ ہوتا کون ہے میری دی ہوئی زندگی کو ختم کرنے والا؟ تو یہ عرض کرے گا مولا مجھے فلاں تکلیف تھی، تو رب فرمائے گا میری نعمتوں کو تو بھول گیا تھا. جی اگر ایک تکلیف آئی تھی وہ تجھے یاد تھی، میری نعمتیں کتنی تھی. میں نے تجھے دنیا میں سانس لینے کا موقع دیا تھا، تو نے سانسیں لی تھی دنیا میں. کتنے تو وہ ہیں کہ جن کو سانسیں بھی نہیں آ رہی تھی، آکسیجن سے سانسیں لیتے تھے. بے شک. بتا تجھے کیا تکلیف تھی؟ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا میرے بھائیو. بتا تجھے کیا تکلیف تھی؟ تو تکلیف بتائے گا مجھے میرے بھائی نے ستایا تھا، مجھے میرے رشتہ داروں نے ستایا تھا. تو رب فرمائے گا سن، تجھے اتنی تکلیف تو نہیں تھی جتنی کربلا کے امام حسین کو دی گئی. کیا بات ہے. کربلا کے امام کو کتنی تکلیف دی گئی، تیری تکلیف ان سے بڑی تو نہیں ہے. نہیں بتاؤ کس کی تکلیف تمہارے گاؤں میں امام سے بڑی ہے؟ پانی بند کر دیا گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خدا کی قسم نیزے پہ اٹھا لیا گیا، اپنوں نے دغا دیا، نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے دغا دی. ذرا سی تکلیف آئی تو خودکشی کر لیا. مجھے ذرا بتا میدان محشر میں جواب کیا دے گا؟ اور اگر تکلیفوں پہ صبر کر کے چلا گیا رب فرمائے گا کیسے آیا ہے؟ عرض کرے گا مولا تکلیفیں بہت آئی تھی مگر میں صبر کرتا رہا، تیرا شکر ادا کرتا رہا. مولا صبر کرنا میرا کام تھا، شکر کرنا میرا کام تھا، میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا رہا. رب کی رحمت